مشرق وسطی میں آج کل ایک بہت ہی عجیب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک طرف تو امن کے اعلانات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بمبارے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ تو آئیے آج ہم اسی بظاہر متضاد صورتحال کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی نقطہ بھی ہے، کہ کیا جنگ واقعی رک گئی ہے یا پھر اس نے صرف اپنا نام بدل لیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے ارد گرد ہماری آج کی ساری بات چیت گھومے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اسی تضاد پر بات کریں گے، ایک ایسا امن جس کی سرخیاں تو لگ رہی ہیں لیکن زمین پر اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اب دیکھیں، یہ تضاد ہی اصل کہانی ہے۔ ایک طرف تو پوری دنیا کو یہ خبر سنائی گئی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن ٹھیک اسی دوران اسی خطے میں اسرائیل لبنان پر بمباری کر رہا تھا۔ تو یہ دو بالکل الگ حقیقتیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ اور سچ پوچھیں تو یہی مشرق وسطی کی سیاست کا بنیادی اصول ہے۔ یہاں جو نظر آتا ہے نا، وہ کبھی بھی پوری تصویر نہیں ہوتی۔ ہر اعلان کے پیچھے، ہر حملے کے پیچھے، یہاں تک کہ ہر خاموشی کے پیچھے بھی طاقت کی کئی چھپی ہوئی پرتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اس خطے کی پیچیدہ اسٹریٹجک بساط کا ایک بہت سوچا سمجھا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اب اس حملے کا ہی تھوڑا گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس حملے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب لگ رہا تھا کہ خطے میں کشیدگی کم کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی کا اصل اسٹریٹجک مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے کون سی فوجی اور سیاسی سوچ کام کر رہی تھی؟ اچھا، اس حملے کی دو ممکنہ تشریحات کی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ ایک خالص فوجی کارروائی تھی، یعنی ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک، جس کا مقصد حزب اللہ جیسے گروہوں کو کمزور کرنا تھا ان کے حرکت میں آنے سے پہلے۔ لیکن جو دوسرا نظریہ ہے وہ زیادہ گہرا اور سیاسی ہے۔ اس کے مطابق یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک بہت طاقتور سیاسی پیغام تھا۔ پیغام یہ کہ عالمی سطح پر کوئی بھی معاہدہ ہو جائے، اسرائیل اپنی سیکیورٹی کے فیصلے خود کرے گا اور اپنی فوجی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ خطے کے تمام کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت واضح اشارہ تھا۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بظاہر چھوٹا سا واقعہ پورے خطے پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پورے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے، کیا یہ حملہ بس ایک وقتی واقعہ ہے جو امن کی کوششوں کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا کر رہ جائے گا، یا پھر کیا یہ کسی بہت بڑے اور وسیع تصادم کی پہلی کڑی ثابت ہو سکتا ہے؟ اس ایک کارروائی کے جو ممکنہ نتائج ہیں وہ کسی ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف موجودہ جنگ بندی کو کمزور کرتا ہے بلکہ یہ خطرناک مثال بھی قائم کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک آزادانہ کارروائی کر سکتا ہے۔ اس سے غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اور تاریخ